بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت گھر سے کیسے نکلے؟ عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلیں، اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ آج کل کی نوجوان بچیاں برقعے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی والے خوبصورت برقعے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر انسان سوچیں کہ برقعے کے اندر تو حور کی بچی ہے، تو جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے کہ ایسے برقعے پہنے کہ جس کی طرف دیکھنے کو طبیعت نہ کرے، وہ بھی دکھیں۔ موتی لگاتی ہیں، اپنے برقعوں کو کڑھائیاں اچھی کرواتی ہیں، اور پھر ہوتی بھی کنواری بچیاں ہیں۔ چلو بڑی عمر کی ہیں، بچوں والی ہو گئی ہیں، اور اس نے کوئی ایسا برقع لے لیا تو اور بات ہوتی ہے۔ جوان کنواری بچی کے لیے اس قسم کی آرائش کرنا کہ جس پر غیر مرد کی نظر خواہ مخواہ کھینچیں، یہ گناہ کی دعوت ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلیں، سادہ برقعے پہن کر نکلیں تاکہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے۔ بلکہ پہلے وقت کی نوجوان بچیاں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بوڑھی عورتیں چل رہی ہوں، تاکہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے، اور یہ اللہ کے ڈر سے وہ کیا کرتی تھی۔ عورت کیسے خوشبو استعمال کریں؟ اسی لیے شریعت نے کہا کہ جب عورت گھر سے نکلیں پردہ کریں اور ایسی خوشبو نہ لگائیں جس کی خوشبو قریب سے گزرنے والے مردوں کو محسوس ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزریں وہ ایسی ویسی ہے۔ ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا ہے کہ وہ کردار کی کمزور ہے، اس کی نیت میں فتور ہے، تبھی تو اس نے ایسی خوشبو لگائی۔ تو مرد کو اللہ نے شریعت نے اجازت دی، وہ پھیلنے والی خوشبو لگا سکتا ہے۔ عورت ایسی خوشبو لگائیں کہ فقط اس کے قریب جب گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو خوشبو محسوس ہو، دور والوں کو خوشبو محسوس نہ ہو۔ اور آج تو معاملہ الٹ ہو گیا، آج تو یہ چاہتی ہیں کہ ہم جس گلی سے گزر جائیں بعد میں گزرنے والے بھی ہماری خوشبو کو یاد کرتے پھریں۔ یہ احتیاطیں ضرور کریں۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورت جس راستے سے گزر جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں، اگر بعد میں گزرنے والے مرد کا پاؤں اس کے قدم کے نشان پر پڑ جائیں، شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی، اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے۔ تو جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا جہاد سمجھے اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ ہمیں اس جہاد میں کامیاب فرما۔ اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی رضا ملے گی۔ اور اگر دل کسی کی طرف کھینچے تو چاہیے اللہ سے دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو ٹھیک کر دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، من تعشق وقتم عشق ما زہر فہو شہید، جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی میلان آ گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور ظاہر نہ کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس لیے یہ جتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے۔ ہر احتیاط پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے، اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دیں، نام تک کا پردہ رکھا، ضرورت پڑے تو فلاں کی بیوی فلاں کی امی اس کے انداز سے غیر محرم کو بتایا جائیں، نام کا بھی پتہ نہ چلے۔ شریعت نے تو اس میں اتنی احتیاط کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ احتیاط سب اس لیے کہ شیطان کو راستہ نہ ملے۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، دعا کی تو وہ نیک نوجوان کو دیکھتے اور ان سے دعا کرواتے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور سفید ریش ہیں، آپ خود دعا کیوں نہیں کرتے، نوجوان سے دعا کرواتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو اس جوانی کی عبادت کے ذریعے سے محفوظ کر لیجئے، اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع پہ بچائیے۔ اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے، ان کا پہلا مضمون ہی 3 عورتیں 3 کہانیاں، کمپیوٹر پر بیٹھیں تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ٹی وی ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر شیطان کی ایک بریگیڈ فوج موجود ہے۔ یہ ٹی وی نہیں، حقیقت میں یہ ایمان کی ٹی وی ہوتی ہے۔
تو جس گھر میں ٹی وی ہے عزتیں کہاں محفوظ ہوتی ہیں. بچے ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ چلنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایسی ترکیبیں گھڑتے ہیں, ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ کان خبر نہیں ہونے دیتے. شریعت نے تو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اور آج کل لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے. مگر کب تک لوگوں سے تو چھپا لیں گے. اللہ کریم جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے. اسی لیے میری پیاری سسٹرز, آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پردے کا اہتمام کریں, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.